اگلا کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، بلکہ تھوڑا سا میری فیلڈ سے بھی ہے جی. یا اللہ خیر. میں بال پوائنٹس اور ٹی شرٹس وغیرہ کا آن لائن کاروبار کرتا ہوں جسے ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. جی ہاں. اس کاروبار میں ہم لوگ کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد، اچھا یہ تھوڑا اسلامک بینکنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جی کریں. کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد ڈائریکٹ اسی آرڈر کو ہول سیلر کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یوں وہ ہول سیلر اس کسٹمر کو ڈیمانڈ کے مطابق چیز بھجوا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں کچھ منافع مجھے بھی مل جاتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کا موقف ہے کہ آپ مال کو قبضہ میں لیے بغیر یعنی اسٹاک مینجمنٹ یا انوینٹری کے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے. یہ حرام ہے. پلیز مجھے صحیح مسئلہ بتا دیں تاکہ میں حرام سے بچوں اگر باقی حرام ہے. اچھا یہ علی بھائی اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ پہ جو اعتراض کرتے ہیں نا بعض علماء، وہ یہ کرتے ہیں کہ یار گاڑی آپ کی ملکیت نہیں، گھر آپ کی ملکیت نہیں جو آپ آگے بیچ رہے ہو. یہ تھوڑا یہ پوائنٹ وہ اسلام بینکنگ میں یہ نہیں ہوتا. میں بات بتاتا ہوں. اسلامک بینکنگ کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، میں نے اس میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. ابھی میں سوال کی طرف آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث علماء نے جو آپ کو مسئلہ بتایا نا، وہ مسئلہ انہوں نے فقہ کے بغیر بتایا، اس کی یعنی انٹینشن کو انہوں نے نہیں سمجھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کوئی مال بک کروائے تو جب تک اس مال پر قبضہ نہ کر لے اس کو آگے کسی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے. اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آرڈر لے کے کسٹمر سے کمپنی کو دیں $10 کا، اور کمپنی وہ 15 کی چیز اس کو دے اور بیچ میں $5 آپ رکھ لیں. وہ کہتے ہیں آپ نے تو قبضہ کیا نہیں، آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، قبضہ تو کیا نہیں، لہٰذا یہ کاروبار حرام ہے. لیکن سر بخاری مسلم میں اگلے الفاظ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنے کی تھیم فقہ الحدیث کیا تھا. اس میں الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے کہ وہ چیز قبضے میں کرو اور اس چیز کو چیک کرو کہیں اس چیز میں خرابی ہی نہ ہو، غرر نہ ہو. یعنی میں نے اگر 10 ٹی شرٹس بک کروائی ہیں، اس میں سے اس نے 4 تو ٹھیک ڈالی ہیں، 6 کے اندر کچھ خرابی ہے، میں نے دیکھے بغیر ہی آگے بیچ دی، تم دھوکہ کر دیا نا، غرر ہو گیا نا. آج کل یہ مسئلہ نہیں ہوتا. آج کل تو برانڈڈ چیزیں ہیں، وہ گاہک کے پاس چلی بھی جائے نا وہ کلیم ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی تھیم کیا تھی کہ تم قبضہ کر کے دیکھو کیا جو چیز تم آگے بیچ رہے ہو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں ایک آپ کو پیاز کا پورا ٹرک جو ہے وہ دیتا ہوں اس ریٹ کے اوپر، اور آپ کو میں نمونے کے طور پہ چند پیاز دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹرک میں نے باہر سے بک کروایا ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں عثمان بھائی جڑے وڈے ہوندے نے ڈیلرز، آڑت تو بھی اتنے جڑا ہوندا ہے وپاری، او بیٹھے نا منڈی والے وپاری جو ہے نا، وپاری سے آپ نے بکنگ کروائی، آپ آڑتی ہیں اور آپ نے آگے جو ہے وہ چھوٹوں کو بیچ دی اور آپ نے وہ قبضے میں مال کیا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ پیاز مکس ہو تو وہ تو آپ کو گالیاں نکالے گا. اس میں الفاظ ہیں کہیں غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. اگر میرے بھائی اگر میں ایک جو ہے وہ سامسنگ کا موبائل ایک کمپنی سے بک کرواتا ہوں اور اس کا وہ ماڈل ہے تو اس میں غرر تو کوئی نہیں ہونا، وہ دنیا سے کہیں سے بھی. سر پھر دیکھ لو گورا ہی ہے نا، دنیا تو جتنے بھی چیز خریدو خالص ہی ہوئے گی. جنت پھر بھی تسی جانا ہے 2 نمبریاں کر کے بھی، کہانیاں تو کرائیاں نے. وہ غرر سے بچایا گیا. اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس میں داخل کیے تو آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے. آپ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہو گئی ہے، اوپر والی خشک تھی، اندر تو ظاہر دھوپ تو اوپر پر لگتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس چیز کا عیب لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ظاہر کیا کہ لوگوں کو پتا چلے، یہ نہ ہو کہ وہ اوپر سے دیکھ کے اوپر سے چیک کر کے لے جائیں، جس طرح آپ کے فروٹ والے کرتے ہیں، سامنے اچھے فروٹ رکھے ہوتے ہیں. تسی تو نہیں نہ کرتے وسیم بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ جیسا کرتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ، تو وہ آپ نے فرمایا تم اس کو لوگوں کے اوپر عیب کو ظاہر کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے نا وہ پوری حدیث مسلم شریف کی اس طرح ہے. غرر نہیں ہونا چاہیے. غرر کہتے ہیں دھوکے کو. جس چیز میں غرر اور دھوکہ انوالو ہو گیا وہ کاروبار پھر ہو جائے گا حرام.